إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے پس منظر میں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ نور الہ ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس دین کو نازل کیا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد اپنے قانون کو دنیا کے اندر جاری کرنا ہے۔ یہ قانون مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے بھی بعض استثناء موجود ہیں۔ تو اس قانون کے اندر قیامت تک کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنی عقل کو اسلام کے اندر دخل دے کر کے اسے نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام خود یہ نئی چیز ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو ہر زمانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا یا کچھ ویڈیو وائرل ہوئے ہیں، ان کو دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان لڑکی کو کالج میں آنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے، خصوصاً بی جے پی کے لوگوں نے پردے کا بائیکاٹ کیا ہے۔
یہ پردہ کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی جو عورتیں بیت الخلاء کے لیے میدان میں جاتی تھیں، اس زمانے میں وہیں پر جا کر کے لوگ اپنی ضرورتوں کو پوری کر کے واپس آتے تھے۔ تو منافقین عورتوں کو لونڈیاں سمجھ کر کے ان کو چھیڑا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل فرما کر کے حکم دیا کہ آپ مسلمان عورتوں کی ایک خاص شناخت کر دیجئے آیت کی روشنی میں، تاکہ وہ شریف سمجھی جائیں، لونڈیاں نہ سمجھی جائیں، اور ان کا احترام باقی رکھا جائے۔ وہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا۔ آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے، کوئی بھی قانون اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لاتا ہے تو نبی کو پہلے حکم دیتا ہے، عورتوں کے لیے لاتا ہے تو نبی کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے خطاب کرتا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو بتا دیجیے، کہہ دیجیے، اور اپنی بیٹیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ نساء المؤمنین، کائنات کے جتنے بھی مومن عورتیں ہیں، مردوں کے شوہر کے عورتیں ہیں، ان کو بھی بتا دیجیے۔ نساء المؤمنین کا معنی مومن عورتوں کو بتا دیجئے کہ وہ آئندہ لباس کا خاص اہتمام کریں، اور جو چادر ہے اسے اچھی طریقے سے اپنے چہرے پر ڈال لیں۔ کیوں؟ یہ ڈالنے سے جو آدمی بھی دیکھے گا ان کے آنچل کو، ان کو شریف عورتیں سمجھ کر کے چھیڑے گا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ دل لگی اور مذاق کرے گا بھی نہیں، اور اس طریقے سے عورتوں کی عصمت اور عفت محفوظ رہے گی، اور ان کو چھیڑنے سے لوگ باز رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے کے اندر اس آیت کو پڑھ کر کے سمجھایا تو ساری عورتوں نے اس کو مانا۔ اگر آج کوئی نہیں مانتا ہے تو مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھو، وہ نہیں مانتی۔ ارے پردہ تو کس کا ہے؟ آنکھوں کا پردہ ہے۔ بے حیا طریقے سے ساڑی باندھ کر کے، چولی پہن کر کے، ہر چیز کھلی دکھاتے ہوئے جائے گی، اور باقاعدہ کہے گی کہ پردہ تو آنکھوں سے ہونا چاہیے، لباس سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون کہتی ہیں؟ مسلمان عورتیں۔ اور میں نے ایسی بہت سی عورتوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ یہاں تک کہ مدینے کے اندر بھی دیکھا ہے، بعض پاکستانی عورتیں بے حیا لباس پہن کر کے زیارت کے لیے آتی ہیں، ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، اس کے علاوہ بھی یہ حکم خاص دے دیا کہ عورتیں اپنا پردہ کیسا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو،
اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ساتھ ساتھ لباس بھی ایسے ہی پہنو جیسے میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے تو کیا وہ جیت سکتا ہے؟ ابھی جس لڑکی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس لڑکی کا نام مسکان ہے۔ یہ منڈیا کی لڑکی ہے۔ کچھ اوباشوں نے، غنوں نے اور بی جے پی کے جاہل شریر نوجوانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ ارے شری رام بولو، شری رام بولو، اپنے پردے کو ہٹاؤ۔ ان کا مقصد یہ تھا، چھیڑنا تھا، اور ہماری پیلی چادر اوڑھ کر کے جاؤ۔ وہ عورت اپنے پردے کے ساتھ گئی۔ جب زیادہ آوازیں اٹھیں تو اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رام نے تو کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 3 کروڑ سے زیادہ پیسے دے دیا۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اس کی جھولی بھر گئی، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے ان کو کچھ نہیں ملا۔ ساری دنیا میں یہ لوگ بدنام ہو گئے، اور یہ ایجنڈا ان لوگوں کا مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے اور ووٹ بینک کو اپنے لیے خاص کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن اس کا اثر پوری دنیا میں شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک مومن عورت کو چھیڑنا ان کو بہت مہنگا پڑا۔ تو اس زمانے کے جو منافق کام کرتے تھے، آج بی جے پی کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ جو منافق سوچتے تھے یہی آج سوچ کر کے آزاد ہندوستان کے اندر جو طے پایا گیا تھا اسے سمویدھان کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو قوانین بنائے گئے اس کی پامالی کرنے والی پارٹی یہی بی جے پی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے جتنے بھی یہاں کے باشندے ہوں گے سب اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، کسی کو کسی کے خلاف کوئی بات کہنے اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سمویدھان رہ گیا ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے وہ دلی میں موجود ہے، لیکن یہ دلی سے باہر، دلی کے اندر سب اسی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب عوام کو بتانے کی بہت ضرورت ہے، اور عوام ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس قسم کی شرارتوں سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ بھی اقدام کریں اور ان کو صحیح پردہ کرنے کی تاکید کریں، جو تاکید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کی۔ غلطی دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو ہماری عورتیں بھی اسلام کو ناپسند کرتی ہیں، ایسی عورتیں تو خوش ہو جائیں گی، مگر جو اسلام پسند ہیں وہ عورتیں اس کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ فلمی ایکٹر بھی اس کی اس ادا پر 3 کروڑ روپے دے دیے۔ کتنے؟ 3 کروڑ روپے دے دیے۔ کیوں؟ اس کو بھی یہ شرافت پسند ہے، اگرچہ کہ وہ شریف نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ شریف نہیں ہے، وہ بھی ناچنے گانے والا، بے حیائی کرنے والا ہے، مگر اسے کیا ادا پسند آئی معلوم نہیں۔ اس نے علل اعلان 3 کروڑ روپے اس مسکان عورت کو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شریفوں کا لباس غیر شریفوں کے اندر بھی بہت پیارا ہے، اور شریفوں کو پیارا ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ہمیشہ ایک صحابیہ کا واقعہ بتاتا رہتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں۔ یاد نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ ان کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ موت کے وقت عورت تھوڑا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اس کا پردہ بھی کھل جاتا ہے،
مگر اس کی ماں کو دیکھا گیا پورے پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لاش لینے کے لیے گھر کے اندر گئے تو وہ اس قدر با پردہ تھی کہ لوگ تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے تو پوچھ ہی لیا، ارے بھائی تم اپنے بیٹے کی موت پر بھی اپنے پردے کا اہتمام کرتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس صحابیہ نے واقعہ بتایا کہ موت میرے بیٹے پر آئی ہے، میرے پردے پر نہیں آئی، میرے پردے پر موت نہیں آئی، میرے بیٹے پر موت آئی ہے، اسے لے جانے دو، میرے پردے کو کھولنے کی کوشش مت کرو۔ صاف اس نے جواب دے دیا۔ آج کیا ہے، کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ماتم دیکھنے والے جا کر کے گھر کا مشاہدہ کریں، اس کی بیٹیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں، اس کی بیوی بے پردہ ہو جاتی ہے، اس کی بہنیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، آنے والا جانے والا سب کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، مگر انہوں نے اپنے پردے کو باقی رکھا اور بتایا ساری دنیا کو کہ موت جس پر آتی ہے وہ دنیا سے پردہ کر لیا، اور میری پردے پر موت نہیں آئی تو میں کیسے اسے چھوڑوں، بلکہ اسے لازم پکڑوں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دے دیا؟ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا شان نزول بھی بتا دیا، اور آنکھوں کو نیچے رکھنا یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ آج ہماری نگاہیں جب چلتے ہیں تو دائیں بائیں اوپر نیچے سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاتی ہیں، اور آنکھوں کو جو چیز پسند آ جاتی ہے اس سے آدمی لذتیں محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے زنا کی جو ابتدا ہے وہ آنکھیں ہوتی ہیں، وہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھ دو دو مل کر کے چار ہو گئیں تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے نظروں کو نیچی رکھو اور پردے کی پابندی کرو۔ اللہ نے بھی حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ حج کا موقع تھا، مینا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فضل بن عباس ایک گدھی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت مسئلہ دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آنے کے ساتھ فضل اور وہ عورت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے کو پھرا دیا، موڑ دیا، پھر اس عورت کے سوال کا جواب دے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ دور سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے کرنے کی وجہ دریافت کرنے کے لیے آئے۔ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے بیٹے کا چہرہ کیوں پھیر دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہاں پر بھی میں شیطان کو دونوں کے لیے امن محسوس نہیں کرتا، یہاں پر بھی شیطان فساد مچا سکتا ہے اور برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے، اس لیے میں نے فضل کی آنکھوں کو اس کی طرف سے موڑ دیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھو، حج کے موقع پر بھی جو رخصتیں دے دی گئیں، ایسی حالت کے اندر اگر دو دو آنکھیں چار ہوتی ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو بھی آنکھیں رک جائیں گی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس مردوں کی شناخت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا، مردوں نے اسے چھوڑ دیا۔ عورتوں کی شناخت کے لیے قرآن نے جو قانون بتایا وہ عورتوں نے چھوڑ دیا۔ کیا قانون ہے؟ کیا قانون ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نرس سے اس کا باپ بھی سوال کرتا ہے، اس کی ماں بھی سوال کرتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی سوال کرتے ہیں کیا بچہ پیدا ہوا۔ کیا چیز دیکھ کر کے بتاتی ہے؟ اس کی شرمگاہ۔
اگر عورت کی شرمگاہ ہے تو اسے لڑکی کہا جاتا ہے، اگر مرد کی شرمگاہ ہے تو اسے لڑکا کہا جاتا ہے۔ خیر بچپن میں کوئی تمیز نہیں رہتی، نہ لڑکی کو تمیز رہتی ہے نہ لڑکے کو تمیز رہتی ہے، دونوں چیزوں کو مرد عورتیں سب پہچانتے ہیں۔ اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام نے کہا کہ اب شرمگاہ نہیں دکھا سکتے۔ دکھا سکتے کیا؟ لباسوں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ کب تک؟ داڑھی کے بال آنے تک۔ کیا لباس ہونا چاہیے؟ مردوں کا لباس مرد پہننا چاہیے، عورتوں کا لباس عورتیں پہننا چاہیے۔ اب کیا چل رہا ہے قانون؟ عورتوں کا لباس مرد پہنتے ہیں، مردوں کا لباس عورتیں پہنتے ہیں، یا دونوں ایک ہی لباس پہنتے ہیں۔ جب سامنے چلتے ہیں یا پیچھے چلتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا ان کے بالوں کی ساخت، ان کے پیجاموں کی ساخت، ان کے بشٹوں کی ساخت مردانہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو مرد سمجھ جاتے ہیں اور مردوں کو لڑکیاں سمجھ جاتے ہیں۔ آج یہ کامن چل رہا ہے۔ دوسری امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کو ایجوکیشن میں ہمارے بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ لڑکا بھی ساتھ مل کر پڑھتا ہے، لڑکی بھی ساتھ مل کر کے پڑھتی ہے۔ ظاہر بات ہے زنا ہونا ضروری ہے، ظاہر بات ہے حرام بچے پیدا ہونا ضروری ہے، ظاہر بات ہے کنوارا پن اس کا بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی ختم ہو گیا۔ یہ کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے۔ کوئی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس ہم بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی۔ یہ ایجوکیشن والے جاؤ کلبوں کے اندر دیکھو ڈانس کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں اور امت کے لیے کلنک کا داغ بن چکے ہیں۔ آج کتنا آپ روکیں گے، ہم روکیں گے، کتنا کہیں گے، کتنا بولیں گے، وہ پریکٹیکل سارے کام کر رہے ہیں۔ اور مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ میری بچی ڈگری کر رہی ہے، فلاں ڈگری حاصل کر رہی ہے، یہ زنا کی ڈگری جو حاصل کر رہی ہے اس کی طرف ان کا ذہن جا نہیں رہا ہے، گیا تو بھی اسے معمولی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ جس کا بہت بڑا خسارہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دارالخضا میں کتنی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگی ہوئی آتی ہیں، اور جب وہ مرتد ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے دھرم میں لے لیتا ہے، تو اتنے دھرم میں جانے والی بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے تو یہاں خلے کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ لڑکے بھی ایسے ہی ہیں، لڑکیاں بھی ایسی ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے، اور کو بزنس کا نتیجہ ہے، اور کو ان نوکریوں کا نتیجہ ہے۔ جا کر کے دیکھو، مسلمان لڑکیاں نہ مسلمان لڑکوں سے حجاب کرتی ہیں، نہ ہندو مردوں سے حجاب کرتی ہیں، ان کی باہوں میں وہ، ان کی باہوں میں یہ۔ اب ہندوستان کا جو سروے یہ ہے کہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کی گود میں ہیں، اور کتنی لڑکیاں ہندوؤں کی مسلمانوں کی گود میں ہیں اس کا سروے نہیں دیتے یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد لوگ پریشان ہو جائیں گے اور ہندو لابی اور پریشان ہو جائے گی، اس لیے دونوں طرف سے برابر یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے قانون بنایا گیا، مذہب کی تبدیلی پر پابندی لگا دیجئے، جو بھی اپنے مذہب کو بدلتا ہے اسے اتنے سال کی سزا، اتنے سال کی سزا۔ عیسائیوں کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر اور دوسرے مذاہب کے نام پر زیادتی کرنے کے لیے یہ قانون ابھی پاس ہوا یا نہیں، یا پیچھے پڑا ہوا ہے، بہرحال اس کی بات بہت زیادہ چھڑ گئی۔ یہ الگ برائی ہے۔ اب اس کی دوسری برائی کیا ہے؟ مرد سے شادی، نعوذ باللہ من ذالک، عورت سے شادی۔ تیسرا فرقہ جو دونوں جنس سے الگ ہے اسے ہم لوگ نامردہ کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں۔ یہ بھی اپنے سر اٹھانے لگے ہیں، جہاں دیکھیں ان کی آبادی
پھیل رہی ہے اور یہ برائی عام ہوتے جا رہی ہے، مگر ہم مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ برائی اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اوپر سے نیچے الٹ دیا اور تہہ بالا کرنے کے بعد اس قوم کو دنیا سے مٹا دیا جس کا نام قوم لوط ہے۔ مگر یہ برابر اس کی تبلیغ چل رہی ہے، کس میں؟ مردوں کے اندر بھی چل رہی ہے، عورتوں کے اندر بھی چل رہی ہے۔ جو عورتیں اس چیز کی خواہش رکھتی ہیں وہ برابر لیزبین کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اور جو مرد اس کی خواہش رکھتے ہیں یہ برابر قوم لوط کا کام کرنے والے کرانے والوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اخباروں میں دیکھو، حکومت نے قانون پاس کر دیا کہ یہ جائز ہے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ اس کے پیچھے برائیوں کے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہے، ہمارے بچے اور بچیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کس طریقے سے روکا جائے؟ اسلام کے قانون پر عمل درآمد کرا کر کے روکا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اور کوئی قانون نہیں ہے جو اس برائی کو روک سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے اور ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی حفاظت کرے، اور اس قسم کے ناسور کو پلنے سے اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں بچائے۔ تو آپ کو شاید یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو بات چل رہی ہے یہ ہائی کورٹ تک بھی چلی گئی ہے، سپریم کورٹ پر بھی نظر ثانی ہو رہی ہے۔ ہمارے پردے کی تعریف اسے ہندو بھی پسند کر رہے ہیں اور دوسری قومیں بھی پسند کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی کی مذمت پورے ہندوستان کے اندر اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر ہو رہی ہے، جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو چھیڑ کر کے ان کے جذبات کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، یہ اسلام کے شروع سے ہی کافر اس اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جتنی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، صرف نام کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے مسلمان صفر ہے، صفر۔ اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جاننے کے معاملے میں بھی صفر ہے۔ بس نام مسلمان کا ہو گیا، کام مسلمان کا نہ ہو اور عمل مسلمان کا نہ ہو اور اسلام پر عمل نہ ہو، تو ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں اور کافروں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ جتنا بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا ہی پھیلائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے، نور الہ ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اللہ کی روشنی پر جو کافر کوشش کر رہے ہیں اس پر ہنسی آتی ہے، اور پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان لوگوں کی منہوں سے جو بات نکل رہی ہے اس سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ آپ دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچائے اور آپ کے دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب بنا دے۔ اس لیے اسلام آیا ہے۔ یہ کفر ہمیشہ ناکام رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے۔ تو بہرحال پیر کے دن سپریم کورٹ کی شنوائی ہے اور ہائی کورٹ کی بھی شنوائی ہے۔
اور دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون کا ملیہ میٹ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن مسلمان تو برابر احتجاج کریں گے اور ہر اسلام کے قانون کے ساتھ ہماری آواز رہے گی، چاہے ہم دنیا سے مٹ بھی جائیں تو یہ آواز باقی رہے گی، اور اس کی آواز اٹھانے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔